یا تو چیف جسٹس خود قادیانی ہے جو اس طرح تحفظ فراہم کر رہا ہے، ریلیف دے رہا ہے، یا پھر قادیانیت نوازی کا جو حق اس نے ادا کیا ہے وہ 100% ہے، 100/100 ہے۔ بھائی ایک بندہ قرآن مجید کی تعریف کر رہا ہے تو اب اس کے خلاف بات کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں۔ یہ بات کدھر کی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس کا مفہوم ہی سے غلط لیا جا رہا ہے۔ ایک ماں کے 8 بیٹے ہیں اور 7 اگر بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس طرح اپنی ماں کے ساتھ خلوص کا اظہار نہیں کرتے تو اس میں 8واں بیٹا کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ تو اپنی والدہ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ شاہ صاحب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، میرا آخری سوال ہے آپ سے، جو آپ نے نظر ثانی درخواست دی ہے، اگر یہ فیصلہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں تو آپ کا اگلا لاحِ عمل کیا ہوگا؟ اگر یہ فیصلہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں تو پوری امت نے، تحریک لبیک پاکستان نے، ہم نے، الیکشن تو بات ہی علیحدہ ہے، وہ بھی اتنا ضروری نہیں، ہمارا زندہ رہنا بھی اتنا۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرامی، آج میرے ساتھ تحریک لبیک کے علماء کرام موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں TLP کے لیگل ایڈوائزر ملک تیمور وحید۔ ہم ان سے اس کیس کی ساری رودات جانتے ہیں۔ سر مجھے سب سے پہلے بتائیے یہ کیس ہے کیا اور اس کی ڈیٹیلز بتائیے جو آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں گزارش ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو کیس تھا وہ تھا قرآن پاک کے جو نسخوں کا غلط ترجمہ اور اس کی جو تقسیم تھی اس سے متعلق تھا۔ یہ 2019 کا کیس تھا۔ اس میں جو اس کی ضمانت لگی تھی اور اس میں جو جرم جو ایجاد ہوئے تھے وہ تھے 298C اور 298B، اور اس کے ساتھ جو قرآن پبلیکیشن کا جو ایکٹ تھا وہ اس پہ لاگو ہوا تھا۔ وہ اس میں جب سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی، اس نے ایک اپیل دائر کی تھی بیل کے لیے بھی اور اس کے جو جرم کے اس کے چارج کے امینڈمنٹ کے حوالے سے۔ اس میں جو سپریم کورٹ نے اپنا جو فیصلہ تھا 6 فروری کا، اس میں اس نے بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ جا کے حقائق کے بالکل اس کو خلاف جا کے انہوں نے ایک تو اس کو ضمانت دے دی، اور وہ جو اس میں قانون لاگو ہوتا تھا اس قانون کا انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کے چلان میں نہیں آتا۔ دوسرا اس سے زیادہ جو انہوں نے ظلم کیا وہ یہ کیا کہ قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کے سپریم کورٹ نے اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جی اسلام میں بالکل جو ہر قسم کی آزادی ہے، چاہے بندہ جو مرضی کرے، اور جہاں تک اس میں فیصلے میں لکھا گیا کہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی مذہبی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک روز قیامت کو دیکھے گا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ جہاں تک اس میں ورڈنگ اس میں لکھی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے جو ہمارے مرکزی شورا ہے ان کے حکم پہ انہوں نے پورے ہم نے اس کو ڈرافٹ کر کے جو متعلقہ جو ہمارے اس میں دین سے متعلق جو بھی معاملات تھے اس پہ ہم نے ایک تفصیلی جو ہے وہ ریویو پٹیشن تیار کر کے اس کو فائل کی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کیس کے بعد آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ نظر ثانی درخواست تھی جس کو لیڈ کر رہے ہیں ظہیر الحسن شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے پاس جو بیل لگی ہوئی تھی وہ قرآن مجید میں ملزم نے تحریف کی ہے، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کی ہے باقاعدہ اس کو پرنٹ کر کے۔ یہ 2019 کا کیس ہے۔ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ قرآن مجید ہی مسلمانوں کے لیے باضابطہ طور پہ نصاب ہے اور اس کی تحریف کسی مسلمان کو بھی برداشت نہیں، لیکن چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں اور جس طرح اس ملزم کو تحفظ دیا ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیات کوٹ کر کے ان کا غلط مفہوم لیا ہے، وہ انتہائی قابل تشویش عمل ہے، اور اس پہ ہر مسلمان یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ آخر ایک قادیانی کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان اتنا تحفظ کیوں فراہم کر رہا ہے، اور وہ اس طرح جانبدار ہو کے اس کو ریلیف دینے کے لیے کیوں بے تاب تھا۔ پھر اس کی ضمانت بھی لے لی گئی، اور آج تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ہمارے وکیل ملک تیمور صاحب نے ان ریمارکس پر جو اعتراضات تھے وہ کورٹ میں دائر کیے ہیں۔
ظاہر ہے کوئی مسلمان بھی تحریک لبیک پاکستان کے ممبر ہو یا دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا مسلمان ہو، وہ ناموس رسالت پہ حملہ، ختم نبوت پہ حملہ، قرآن مجید پہ حملہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، جس کا تعلق ڈائریکٹ ایمان کے ساتھ ہے۔ بالکل۔ اور میں تو یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس طرح قادیانی کو تحفظ کوئی مسلمان فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تو یا تو چیف جسٹس خود قادیانی ہے جو اس طرح تحفظ فراہم کر رہا ہے، ریلیف دے رہا ہے، یا پھر قادیانیت نوازی کا جو حق اس نے ادا کیا ہے وہ 100% ہے، 100/100 ہے، جس کو کوئی مسلمان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس پہ جو اس نے ریمارکس دیے ہیں، اس پر جو اعتراضات تھے وہ سارے کے سارے ملک تیمور صاحب نے آج دائر کیے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر کی چار دیواری کے اندر جو داخل ہو کر جو بدتمیزی کرائے، جو بدتمیزی کا طوفان اٹھائے، تو یہ کہا جائے گی جی کسی کے اوپر جبر کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ بھائی ایک بندہ قرآن مجید کی تعریف کر رہا ہے تو اب اس کے خلاف بات کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں۔ یہ بات کدھر کی ہے کہ لا اکراہ فی الدین؟ اس کا مفہوم اس سے غلط لیا جا رہا ہے۔ کیا حضور علیہ السلام نے جس نے بھی دین کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، کیا حضور علیہ السلام نے صرف یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نفل پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں، آپ اس کے خلاف ایکشن نہ لیں؟ بلکہ جب فتح مکہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کفر کو معافی کا اعلان کیا اور لا تثریب علیکم اليوم، حضور علیہ السلام نے سب کو معافی دی، وانتم الطلقاء، آپ سب آزاد ہیں، تو وہ 16 اشتہاری جن میں عبداللہ ابن خطل بھی تھا، جس کے بارے صحابہ کرام نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ عبداللہ ابن خطل اب کعبے کے غلاف کے اندر کعبے کی چھت پہ چڑھ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے وہاں سے نکال لو، باہر لے جاؤ، حتیم سے باہر نکال لو، مکے سے باہر نکال لو، اس چار دیواری سے باہر نکال لو، بلکہ حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اقتلوہ، اس کو وہیں پر مار دو۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے، ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی قادیانی اٹھتا ہے اور دین کے اوپر حملہ کرتا ہے جس کو لے کر ہم مسلمانوں کا دل دکھتا ہے۔ اگر تحریک لبیک نہ اٹھے، کیونکہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں تحریک لبیک ہی دین کا دفاع کرتی ہے، اگر تحریک لبیک نہ سامنے آئے تو باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ معاملے تو اس طرح پھر دب جاتے ہیں۔ اگر ایک ماں کے 8 بیٹے ہیں اور 7 اگر بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس طرح اپنی ماں کے ساتھ خلوص کا اظہار نہیں کرتے، تو اس میں 8واں بیٹا کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ تو اپنی والدہ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو ہم آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، قرآن مجید کی عظمت اور اس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں پہلے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ میدان عمل میں کھڑے ہوں گے، اور ہم کسی کو اس طرح کے اقدام اٹھانے نہیں دیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیں گے، قرآن مجید کے تحفظ کے لیے ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کو لے کر یہ سارا معاملہ دب گیا ہوا ہے، اب آگے آپ لوگوں کا کیا فردر پلان ہے؟ کیونکہ کہیں سے کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی، 7 بھائی بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جس طرح اس کی یہ زندہ مثال ہے کہ جس ملک میں چیف جسٹس قادیانیوں کو ریلیف دینے کے لیے ہر وقت تیار ہو اور قادیانیوں کی حمایت میں ریمارکس دے رہا ہو، قادیانیوں کی حمایت میں قرآن مجید کی آیات کو کہیں سے کہیں اٹھا کے کوڈ کر کے ان کو ریلیف دینے کے لیے وہ تیار ہو، اس ملک میں ظاہر ہے پھر کسی مذہبی جماعت کو اور بالخصوص نظام مصطفیٰ کو تخت پر آنے سے ظاہر ہے ساری قوتیں مخالف ہوں گی، اور دین مخالف قوتیں، اسلام کی مخالف قوتیں ملک پاکستان میں اب سے نہیں، ملک پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک مصروف عمل ہیں، اور ہم وہ راستہ جو امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک کے لیے راستہ اپنایا تھا، 2 ہی راستے تھے، ایک بلٹ کا اور ایک بیلٹ کا، جو راستہ انہوں نے اپنایا ابھی ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہیں، جو بھی یہ کرتے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے۔ حالانکہ میرے ذاتی طور پر اپنے حلقے میں 116 NA میں 45 فارم کے مطابق کوئی 94,000 ووٹ بنتے ہیں، جس کو 42-43,000 شو کیا گیا ہے۔ اسی طرح امیر محترم کی سیٹ جیتی ہوئی تھی، جس کو رات 11 بجے رزلٹ کو روک کر
پھر ہرایا گیا ہے. اس طرح باقی بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جہاں ایسا کیا گیا ہے. تو جب تک ان میں قوت ہے یہ ایسا کرتے رہیں گے. بالآخر ایک دن آیا ہے اور کہ مکہ فتح ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پر ہوگا اور اسلام کو فتح حاصل ہوگی. حق فتح حق کی ہے, چاہے میدان کربلا میں کربلا والے شہید بھی ہو جائیں تو پھر بھی فتح حق کی ہے. اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا دین تخت پر آئے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب تک ان میں قوت ہوگی یہ اسلام دشمنی اور دین دشمنی کے جراثیم جو ان کے اندر ہیں وہ ان کا اظہار کرتے رہیں گے. یہ شاہ صاحب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میرا آخری سوال ہے آپ سے, جو آپ نے نظر ثانی درخواست دی ہے, اگر یہ فیصلہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگر یہ فیصلہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں تو پوری امت نے, تحریک لبیک پاکستان نے, ہم نے, الیکشن تو بات ہی علیحدہ ہے, وہ بھی اتنا ضروری نہیں, ہمارا زندہ رہنا بھی اتنا ضروری نہیں جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ, ناموس رسالت پہ, قرآن کے تحفظ کے لیے جتنا پہرا دینا ضروری ہے. تو پھر ہماری جانیں, ہماری گردنیں صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے دین کے لیے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.